یہ ویڈیو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں ان دنوں کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 دنوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی۔ اہل علم کے مطابق یہاں 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جفت اور طاق کا ذکر الگ سے فرمایا اس لیے کہ ان 10 دنوں میں یہ 2 دن سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، یوم عرفہ اور یوم النحر قربانی کا دن۔ تو سامعین، جن دنوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھائے ان دنوں کی عظمت و شان کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور کچھ بھی واپس نہ آیا۔ صحیح بخاری۔ ناظرین، عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن قرآن و سنت کی روشنی میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح ہم ذی الحج کے پہلے عشرے میں بھی عبادات کا اہتمام کریں۔ عشرہ ذی الحجہ میں تکبیرات پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کر مسلسل دن اور رات کے اوقات میں انفرادی طور پر بھی، اور جہاں کسی کو ترغیب دینی ہو وہاں بآواز بلند بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کریں۔ یہ ان دنوں کا وہ وظیفہ ہے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ خاص طور پر فضیلت رکھتا ہے کیونکہ یہ دن یوم عرفہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صحیح مسلم۔ بعض لوگ اس بات میں الجھن کا شکار ہوتے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ اپنے ملک کی 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے یا اس دن جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں۔ اہل علم کی رائے میں اپنے ملک کی 9 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن جدید ذرائع سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج حاجی عرفات میں جمع ہیں، تو ایسے میں بہتر ہے کہ دونوں دن روزہ رکھ لیا جائے، ایک دن جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں اور دوسرے دن اپنے ملک کی 9 ذی الحجہ کو۔ اس سے زیادہ خیر و برکت حاصل ہوگی اور کوئی اشغال بھی باقی نہیں رہے گا۔ ان دنوں میں کثرت سے نیک اعمال، توبہ استغفار، دعا و التجا، ذکر و فکر، تسبیح و مناجات، دعوت و تبلیغ، تلاوت قرآن کریم، قرآن کی آیات میں غور و تدبر اور تفکر اور تہجد اور نوافل اور دیگر جو بھی مسنون اعمال ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح اور شام کے اذکار، ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان دنوں میں فقراء اور مساکین اور ضرورت مندوں اور مستحقین کی دل کھول کر مدد کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی والے دن خون بہانے کے عمل سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ عمل نہیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ خون بہا کر قربانی کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ عید کی نماز کا اہتمام بھی سنت ہے، اس کے لیے غسل کرنا، مسواک کرنا، نیا یا صاف ستھرا لباس پہننا، خوشبو لگانا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، اور راستے میں تکبیرات پڑھنا جاتے ہوئے، عیدگاہ بغیر کچھ کھائے پیے جانا اور قربانی کے گوشت سے افطار کرنا بھی سنت ہے۔ افطار سے مراد یہ ہے کہ قربانی کا گوشت تیار ہونے تک کچھ نہ کھائے، اس پر عمل کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ خطبہ اور اجتماعی دعا سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، جو کہ محرومی کی بات ہے۔ چاہیے کہ خطبہ عربی میں ہو یا کسی اور زبان میں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس دوران اللہ کے فرشتے نمازیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خطبہ اور اجتماعی دعا کی برکتیں حاصل کر کے ہی عیدگاہ یا مسجد سے واپس لوٹیں۔ ان دنوں میں حج اور عمرہ سب سے افضل عمل ہے۔
جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اسے حج کرنا چاہیے۔ استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی حج نہ کرے، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، اس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ رواہ ترمذی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور ان 10 عظیم دنوں سے جن کو اللہ نے شعائر اللہ قرار دیا ہے، یعنی اللہ کی عظمت کے نشان قرار دیا ہے، بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔